قال سبحانه وتعالى يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون۔ انسانیت کی تاریخ میں ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ انسانوں میں سے وہ بہترین افراد جو انسانیت کی نجات کے لیے دنیا میں تشریف لائے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی لوگوں کو قیامت کے دن سے خبردار کرنے اور بددینی کے برے انجام سے ڈرانے میں صرف کی، جنہوں نے اپنے شب و روز، اپنے دن رات لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے میں صرف کیے، لوگوں کو جنت کی طرف بلانے میں اپنی پوری زندگی کھپا دی۔ انسانی تاریخ کا ایک بہت بڑا المیہ اور افسوسناک چیز یہ ہے کہ لوگوں نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں وہ باتیں کہیں جو عام لوگوں کے بارے میں نہیں کہی جاتی ہیں۔ یا حسرتن علی العباد، بندوں کا حال حسرت کے لائق ہے۔ ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جو بھی رسول ان کے پاس آیا انہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ اللہ کے رسول لوگوں کو ہدایت کی طرف، اللہ کی طرف، جنت کی طرف بلانے کے لیے آتے ہیں، اور اللہ تعالی نبوت اور رسالت کے لیے ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی شخص کا، کیسے بھی شخص کا انتخاب کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کے لیے ایسے افراد کو چنتا ہے جو انسانی کردار کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ترین ہوتے ہیں۔ ان کی شخصیت اللہ کی میزان میں کمال درجے کی ہوتی ہے، لیکن سونے کو وہی پہچانتا ہے جو سونار ہوتا ہے۔ انسانیت کی اکثریت چونکہ گمراہی میں مبتلا ہوتی ہے، اس لیے بہت کم نفوس ایسے ہوتے ہیں جو واقعی انبیاء کی شخصیت کا مجرد مشاہدے اور غور و فکر کی بنیاد پر وزن معلوم کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ عام طور سے دوسروں کے پیچھے اندھی تقلید کرنے والے ہوتے ہیں، اور سماج میں جو چل رہا ہے اس کے مطابق اگر کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو صحیح ہے، اور سماج میں جو چل رہا ہے اس سے ہٹ کے اگر کوئی کہے تو غلط ہے۔ عام طور سے انسانی سماج میں لوگوں کی سوچ ایسی ہی ہوتی ہے، اس لیے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو واقعی ان کی بات کیا ہے، ان کی دعوت کیا ہے، ان کا کردار کیسا ہے، اس بنیاد پر کسی کی بات کو قبول و رد کرتے ہیں۔ اسی لیے انسان کی تاریخ میں اکثر نبیوں کا حال یہ ہوا کہ جب نبیوں نے لوگوں کو حق کی دعوت دی تو عام طور سے اکثریت ان کی مخالف ہو گئی، اور یہ مخالفت اتنی زیادہ شدت والی تھی کہ ابتدائی مرحلے میں لاپرواہی، پھر اس کے بعد کے مرحلے میں مذاق، پھر اس کے بعد کے مرحلے میں تکلیف، اور اس کے بعد کے مرحلے میں قتل کی حد تک یہ مخالفت پہنچی۔ عام طور سے ایسے ہی ہوتا ہے، نبیوں کی جب دعوت چلتی لوگوں نے یہ کیا نیا لایا ہے، اس کے بعد دھیرے دھیرے اس کو مذاق بنا کر اس دعوت کو بے قیمت ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔
مذاق گویا کہ ان کے نزدیک تردید ہوتی ہے، مذاق تردید نہیں ہوتی ہے۔ کسی چیز کا مذاق اڑانے سے وہ چیز غلط ثابت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے۔ تو بہت سارے وہ لوگ جن کے پاس کسی حق کے خلاف کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے، وہ مذاق کو، تہمتوں کو اور جھوٹ کو اپنے لیے دلیل بنا لیتے ہیں۔ نبیوں کے سلسلے میں ایسی ہوا۔ اس کے بعد تکلیفیں دینا، سر پہ مٹی ڈالنا، دھکے دینا، تھوکنا، اس طرح کی بدبخت حرکتیں لوگوں نے نبیوں کے ساتھ میں کی۔ لیکن اس سے بھی اگر دعوت نہیں رکتی ہے تو پھر آدمی کیا کرتا ہے؟ پھر نبیوں کے مخالفین میں سے جو بھی لوگ تھے، طاقتور افراد تھے، انہوں نے نبیوں کے قتل کی بھی کوشش کی اور نبیوں کو قتل بھی کیا گیا۔ تو یہ انسانیت کی تاریخ کا ایک بہت دردناک باب ہے کہ محسن کے ساتھ میں ظلم، خیر خواہ کے ساتھ میں بدسلوکی، یہاں تک کہ اس کے قتل کے لیے تیار ہو جانا، یہ عام طور سے نبیوں کے ساتھ میں ہوتا رہا ہے۔ ایک لمبی تاریخ ہے انسان کی، اور اسی انسان کی تاریخ کے ساتھ نبیوں کی تاریخ جڑی ہوئی ہے، اس لیے کہ پہلے انسان خود ایک نبی تھے، آدم علیہ السلام خود نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا یا حسرتن علی العباد، بندوں کا حال بڑا حسرت کے لائق ہے، یہ خود اپنے حال پر قیامت کے دن حسرت کریں گے۔ ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جو بھی رسول ان کے پاس آیا وہ اس رسول کا مذاق اڑاتے رہے، انہوں نے اس کی دعوت کو سیریسلی نہیں لیا، اس کی شخصیت کو مجروح کرنے میں اپنی صلاحیتیں برباد کر دی، اس نبی کی شان میں گستاخی کو اپنے لیے دین بنا لیا، اس نبی کے ساتھ بدسلوکی کو، اس نبی کے خلاف جھوٹی تہمتیں لگانے کو انہوں نے اپنے لیے زندگی بھر کا مقصد بنا لیا۔ اور کئی نبی ہیں جن کے نام تاریخ میں دب گئے، لوگ جانتے بھی نہیں کون نبی آیا کون گیا۔ خود قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کا واقعہ، سارے نبیوں کا نام بیان نہیں کیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں، کتنے نبی ہیں، کتنے رسول ہیں جن کی زندگی دعوت میں ایسی صرف ہوئی، انہوں نے اپنی زندگیوں کو اس میں لگا دیا، لیکن کوئی پہچانتا ہے ان کو؟ نہیں پہچانتا ہے۔ لیکن اللہ تعالی نے اس نبیوں کے معاملے کو اور لوگوں کے نبیوں کے ساتھ میں سلوک کو ایک باب پر ختم کر دیا، ایک شخصیت پر اس سلسلے کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ نبیوں کو عام طور سے دلیل کی بنیاد پر طاقت دی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک شخصیت ہے جس کو مادی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ نے قوت دی اور ایسی تائید کی، ایسی مدد کی کہ قیامت تک کے لیے اس نبی کا معاملہ باقی رکھا، اس نبی کے نام کو تاریخ میں گم ہونے نہیں دیا، اور تاریخ میں ایسی طاقت جوڑ دی اس نبی کے ساتھ میں، اور ایسے اسباب جوڑ دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ قیامت تک کے لیے ایسے ٹھوس طریقے سے باقی رکھا کہ اب مٹانا ناممکن ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ مٹانا ناممکن ہے، بلکہ مذاق اڑانے والے خود ذلیل ہوں گے۔ ایسے اسباب جوڑ دیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ہر دن ایک ایسی چیز سامنے آئے گی جس سے آپ کا سچا ہونا اور زیادہ ثابت ہوتا جائے گا۔ ایسے اسباب اللہ نے جوڑے۔